مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ Their example is that of someone who kindles a fire, but when it lights up all around them, Allah takes away their light, leaving them in complete darkness, unable to see۔ دوستو، ہم مسلسل سورۃ بقرہ کی آیات مبارک کا ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سابقہ آیت میں جو کہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا، جس کا مفہوم بتایا تھا کہ یہ لوگ ہیں کہ ادھر کچھ کہتے ہیں ادھر کچھ کہتے ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور انہوں نے ایسی تجارت کی جس سے انہیں فائدہ نہ ہوا۔ تو اسی کا تسلسل میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کہ ایک اندھیرے میں ہو، پھر اس نے آگ جلا رکھی ہو اور آس پاس اس کی روشنی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو روشنی سے اس کی روشنی بجھا دیں اور ان کے ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی وہ غافل تو ہیں۔ جب وہ غافل ہوئے تو پھر ہم نے بھی ان کو ایسے غفلت کی نیند سلا دیا کہ ان کو اپنے آپ کی بھی ہوش نہ رہی، آخر وہ گمراہ ہوتے چلے گئے اور آخر اس روشنی جو ان کے دلوں پہ ہم نے بھیجی تھی وہ غائب کر بیٹھے، اور ان کے لیے اب دیکھنا یعنی سمجھنا اللہ کے کلام کو، اللہ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ناممکن کر دیا۔ پس جنہوں نے یہ رستہ اختیار کیا کہ ان کو سمجھ نہ رہی اور وہ ہمیشہ تباہ و برباد کی زندگی میں جا بیٹھے، تو ان کے لیے بھلا کیا تھا اگر وہ رب اپنے کو راضی کر لیتے اور اس کا بتایا ہوا عمل کر لیتے اور اس کے کلام کو ہرگز جھوٹا نہ کہتے، مگر انہوں نے اپنے ساتھ بے وفائی کی ہے، نہ کہ کسی اور کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی ہے، اللہ کی اس سزا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ کر دے کہ ہم جو روشنی اس نے ہمارے اوپر نچھاور کر رکھی ہے، یعنی سمجھ بوجھ جو دے رکھی ہے، علم کا احاطہ کرنا کا حکم فرما دیا ہے، اس کو چھوڑ دیں اور وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ میرے بھائیوں، بڑے غور و فکر کی بات ہے۔ قرآن مجید بار بار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو بخوبی سمجھیں، لیکن افسوس کہ آج ہم نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کل کی کل دیکھی جائے گی، پھر کل جب آئے گی تو تمہارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ ذرا ڈرو، خدا کا خوف کرو، اپنے آپ کو راستہ مستقیم پہ چلانے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکتا ہے نیکی کی طرف آؤ، بلکہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہی کامیابی اور فلاح ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔